احتشام صاحب، جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو چیلنجز ہیں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ تو ہمیں بتا دیا. اب گورنمنٹ کیا اس سے آگے کچھ سوچ رہی ہے؟ کیونکہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے حوالے سے ہم باتیں تو سنتے رہے ہیں، اس کے بعد اڑان پاکستان جیسے پروگرامز بھی لانچ ہوتے رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد میں کیا نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ اس وقت ہمیں سنجیدہ اقدامات کیا کیا کرنے آگے پائپ لائن میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ خبر کے طور پہ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں آمنہ، جو ابھی ڈالر کی بات ہوئی ہے تو میری تو یہ دکھتی رکھ پہ جو ہاتھ رکھنے والی بات ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں ہندوستان کا روپیہ جو ہے نا وہ 60 روپے کا ہے ڈالر کے مقابلے میں، ہمارا 280 روپے کا ایک ڈالر ہے. جو گاڑی ایک ہم آج کل لیتے ہیں 1500 سی سی یا 2000 سی سی آمنہ، جو 1 کروڑ کی ملتی ہے تقریباً، وہ ہندوستان میں 17-18 لاکھ کی ملتی ہے. دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے. اور چھوٹی گاڑیاں جو ہے نا، جو ہماری آلٹو والٹو جو ہے نا، وہ بالکل جس کو کہتے ہیں بالکل فضول قسم کی گاڑی ہیں، ایک چھوٹی سی ٹکر لگتی ہے تو ختم ہو جاتی ہیں، وہ بھی 30-32 لاکھ کی ہیں. ہندوستان میں 7 سے 8 لاکھ کی. تو ایک تو ڈالر کی وجہ سے جو ہمیں مار پڑی ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کے حوالے سے جہاں ہماری غلطیاں ہیں، IMF کا پریشر ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. دیکھیں اب صورتحال جس طرف آمنا جا رہی ہے، مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا، ہر 6 مہینے بعد سال بعد کوئی حکومت ہوتی ہے، وہ آ کے خطاب کرتی ہے، ان کے پرائم منسٹر یا اب تو ہمارے آرمی چیف بھی بڑے، فیلڈ مارشل بھی بڑے ایکٹیو ہیں، دانہ سے کوششیں بھی ہوتی ہیں کہ معاملات چلائے جائیں، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بہتر ہو، ہماری ایکسپورٹ ہو، تجارت کے حوالے سے اچھی خبریں آئیں، لیکن نہیں آتی. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ابھی دیکھیں یورپین یونین کی جو بات کر رہے ہیں، ہندوستان کا جو معاہدہ ہوا ہے، دیکھیں یہ بڑا لینڈ مارک قسم کا ان کا ڈیسیژن ہے. 120 بلین ڈالر کی ان کی تجارت ہے اس وقت، وہ اگلے سال 150 بلین ڈالر تک کی لے جائیں گے. ہمیں یورپین یونین سے یہ GSP پلس، یہ جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز کے تحت ہمیں جو ہے نا وہ 4 سے 5 بلین ڈالر کی ایڈیشنل ہمیں وہ مارکیٹنگ ملتی ہے، مارکیٹ ایکسیس ملتی ہے، جس میں ٹیرف کوئی نہیں ہوتا. اب دیکھیں ان کی شرائط بھی ہیں. اب یہ معاہدہ 2014 میں آمنا ہوا تھا، 2027 میں ختم ہونے جا رہا ہے. یہ 16 سال سے افیکٹو ہے. اور شرطیں ان کی کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کی گورننس بہتر ہونی چاہیے، ہیومن رائٹس آپ کے، اس کے بعد لکھنے کی آزادی، اور اس کے بعد جمہوریت کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے. وہ اس طرح کے ان کے آبجیکشن ہوتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ان کو کسی طریقے سے ختم بھی کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن سوال اس وقت بڑا امپورٹنٹ آمنہ کہ یہ جو بھی بات ہوتی ہے FTA کی، FTA تو ہمارے لیے اس وقت فائدہ مند ہوگا جب ہماری ایکسپورٹیبل گڈز زیادہ ہوں گی. ہمارے پاس ایکسپورٹیبل گڈز ہوتی ہی نہیں ہیں. ہمارے پاس آپ دیکھ لیں کتنا سامان بنا رہے ہیں. ایک عرصے سے ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر بیٹھا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو، مریم نواز صاحبہ کا مجھے جملہ یاد آ گیا کہ وہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے برینز ہیں، بریلینٹ برینز ہیں، سب سے بیسٹ ایکسپورٹ ہماری یہ ہوگی. جی دیکھیں ہم نا اب باتوں کی حد تک چلے جائیں تو مجھے یہ بات بڑی حیرت والی لگتی ہے. ہمارے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں جتنے ڈیفینس کے معاہدے ہیں ان سے ہمیں 14-15 بلین ڈالر ملنا شروع ہو جائیں گے. بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے اس سے بھی زیادہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ جی آپ کا پہلے جو انڈسٹریل بیس ہے اگر وہ کمزور ہے، اس کو آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے، اور جو آپ کے پاس ایک وقت آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ اگر کم ہونا شروع ہو جائیں تو لمحہ فکریہ نہیں ہے. ابھی دیکھ لیں ایک مدت سے ہماری 70-75 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹس تھیں، اور مشکل سے کئی برسوں سے 30 اور 35 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجوہات میں سے ٹیکسٹائل ایک وہ ہے. 150 سے زیادہ ٹیکسٹائل سیکٹر آپ نے چلے جائیں، ان کو یونٹ بند ہو چکے ہیں. اسپننگ کے 600 سے زیادہ جو وہ یونٹس ہیں وہ فیصل آباد میں بند ہو چکے ہیں. کیا کریں گے؟ کس طریقے سے معاملات لے کے جائیں؟ ٹھیک ہے تھوڑی سی امپرومنٹ آئی ہے، آپ ٹیکسٹائل کلودنگ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، لیدر کہ ہم پروڈکٹس ہم بھیج دیتے ہیں، ان کو باہر چلی جاتی ہیں. لیکن اوور آل کانٹیکسٹ میں جتنا ہمارا بڑا پوٹینشیل ہے، دیکھیں آمنہ یہ صرف باتوں سے معاملہ نہیں ہوگا. میری بھی سمجھ سے بالا ہے، میں نے بھی بڑا کھنگالا ہے کہ 4% بجلی کے ریٹ کم کیسے کریں گے، کہاں کریں گے، کس طرح ہوگا، اس کی ابھی کلیئرٹی نہیں آئی. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑی بات ہوگی. دیکھیں کمپٹیٹیونیس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، سارا زمانہ بات کر ہندوستان کے مقابلے میں دیکھ لیں، چائنا، اپنا UAE، بنگلہ دیش، اور اسی طرح سے سری لنکا، ان کے دیکھیں آپ کتنے ہیں اپنا پرائسز، ان کی انرجی پرائسز بجلی اور گیس کے، اور ہماری دیکھیں بہت زیادہ فرق ہے. تو وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی ایک ونڈو نہیں دے پا رہے. ہمیں ایک کمپٹیٹیو ہم ایک انڈسٹری جو ہے نا جس طرح ہماری گرو کرنی چاہیے، ہم ان کو نہیں دے رہے. ابھی دیکھیں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی کارپوریٹ ٹیکس جو ہے نا اس وقت 29% ہے، اس کو 26% کر دیں گے. ہم نے یہ اگر کر دیں گے، ہم نے یہی سنا ہمیشہ ہو جائے گا، کر دیا جائے گا، ہوتا کم ہے. اگر یہ ہو جائے تو بڑا فرق پڑے گا. اور دوسری امپورٹنٹ بات ہے، ہم نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے، ابھی پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ ٹیکس آڈٹ بہتر کریں گے، ٹیکس کا نظام ٹھیک ہوگا. یہ جو ہم خاص طور پہ ہم جس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ
अपने टैक्स फाइलिंग का निज़ाम है, इसको बेहतर करना है, हमने कैसे करेंगे। तो ये अगर सारी चीज़ें ठीक कर ली जाती हैं तो मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली लोग टैक्स देंगे, और जहाँ पे लोग नहीं दे रहे वहाँ पे हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए, वहाँ पे कोई जिसको कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अब सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त यही है कि जो कल से सारे लोग पूछ रहे हैं कि EU के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, भाई ये तो ठीक है, हमारे ताल्लुकात हमारे बेहतर हैं, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे, 4 से 5 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी। वो सवाल अल्टीमेटली यही होता है कि बताएं आपके पास क्या है हमें देने के लिए, तो वो नहीं हो रहा। हमें बड़ी उम्मीद थी आमना कि ये हमारे जो 9 इकनॉमिक इंडस्ट्रियल जोन बनने थे वो नहीं बन पा रही है। दूसरा जो फेज़ चलना था अपना CPEC का वो रुका हुआ है, ये बन जाता तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी थी, यहाँ पे जॉब क्रिएशन होनी थी, एक्सपोर्टेबल आइटम बहुत ज़्यादा होने थे, फिर यहाँ से मिडिल ईस्ट में सेंट्रल एशिया में जाना था, यहाँ से मामला ठीक होते थे। जो हमारा ख्वाब है कि जी 50 से 60 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट होनी है तो वहाँ हमने पहुँचना था। मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता। पहली तो बात यह है कि आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकें, कराची के लोगों को लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी है, आए दिन जो लोग आके तंग करते हैं, BCO किस्म के आपने टैरिफ और टैक्सेस लगाए हुए हैं, ये कम नहीं होते, और एक जिसको कहते हैं एक एनवायरनमेंट बेहतर नहीं करते इन्वेस्टमेंट का, लोगों को जिसको कहते हैं यकीन हो कि हमारा पैसा जो सेफ रहेगा, हमारे साथ ज़्यादतियाँ नहीं होंगी। एक बजट में आप अनाउंस करते हैं टैक्स रिलीफ, अगले बजट में आप ख़त्म कर देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।